نفس آپ کو تب بھڑکاتا ہے سب سے زیادہ جب نفس آپ کو یہ دکھا سکے کہ وہ آپ ہی ہو. یعنی نفس کی فیلنگ آپ کو نفس ایسے دکھائے گا جیسے وہ آپ کی فیلنگ ہے. ایک مرد تھے اور آپ کو یہ سکھایا گیا تھا کہ رونا تو عورتوں کی فطرت ہے جو روتے نہیں ہیں, تو وہ دکھ جو تھا جس کا اظہار رونے میں ہو رہا تھا آپ نے اسے دبا دیا اور آپ نے دکھ کو اٹ سیلف ایک نگیٹو چیز سمجھ لیا. نفس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ اپنی خواہشات, اپنی رغبات کو آپ کے جسم میں لا کر ایسا دکھائے کہ وہ آپ ہی ہو, اور وہ تب پاسبل ہو سکتا ہے جب آپ. تو پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ میں نے کس طرح سے لطائف کے بارے میں جانا اور کس طرح سے پھر ان لطائف کو میں نے کنیکٹ کیا پیٹر لیوائن وغیرہ اور دوسرے سائیکیاٹرسٹ سے. پر اس ایپیسوڈ میں میں اپنے ذاتی تجربات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میرے ساتھ آخر کیا ہوا اور میں نے کس طرح سے ان ساری چیزوں کے بارے میں جانا. تو جب میں نے اسٹارٹ کیا یعنی اپنے لطائف کے اوپر ذکر کرنا, اپنے پہلے لطیفہ قلب کو جاری کرنے کی کوشش کرنا, اس وقت یہ چیز ہوئی تھی خاص طور سے کہ مطلب روزانہ میں 1.5 گھنٹہ کر پا رہا تھا ذکر. یعنی امیجن کرنا ہوتا ہے اس میں بیسیکلی کہ آپ امیجن کریں کہ آپ کا قلب جو ہے وہ جاری ہو رہا ہے. یہ میں نے ایک شیخ سے سیکھا تھا اور نقشبندی شیخ تھے وہ جن سے سیکھا تھا. اور میرے اپنے سلسلے میں بھی سلسلہ قادریہ میں مجھے تصور شیخ شروع میں دیا گیا تھا. تو وہ آپ کے قلب ہی کو آپ اس میں ایسا رہتا ہے کہ آپ کے قلب سے آپ کو ذکر کرنا ہوتا ہے اور آپ تصور شیخ اس میں کرتے ہیں. وہ ذکر آپ کو کوئی شیخ دیتے ہیں کسی بھی صوفی سلسلے کے. تو اس کو جب میں نے کیا تو اس کو کرنے کے کچھ دنوں کے بعد میں نے یہ بات نوٹس کری کرتے کرتے مطلب کہ میرے اندر نا چڑ, غصہ, حسد اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ آنے لگی ہے. یعنی غصہ بے وجہ آنے لگا ہے, لوگوں سے ایک نفرت سی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے دل کے اندر. اور مطلب ایسا کوئی عمل میرے سے سرزد نہیں ہوا اللہ کے کرم سے, پر ایسی چیزیں دماغ میں آنے لگی. جب یہ چیزیں حد سے زیادہ دماغ میں آنے لگی تو میں نے بہت بار تو اذکار کرنا پوری طرح سے بند ہی کر دیے. پھر دھیرے دھیرے کر کے میرے کو یہ بات کھٹکنے لگی کہ یار آخرکار ایسی کون سی کمی ہے میرے اندر جو یہ چیزیں بار بار آتی ہے. جب میں نے مختلف شیوخ سے بات کری تو انہوں نے اس کے متعلق مجھے یہ بات بتائی کہ یار ایسا ہوتا ہے موسٹلی, یعنی صوفیہ کے اگر آپ تذکرے پڑھیں یا ان کی کتابوں کو پڑھیں تو. اب اس کے پیچھے فلسفہ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں اس چیز کے اوپر کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو آپ سائیکلوجی کا مطالعہ کرنے میں اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ پائیں گے. میں سائیکلوجی کی بک سے ہی کچھ اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. وہ کیا ہے کہ سائیکلوجی میں ایک ٹرمینولوجی ہے جسے کہتے ہیں شیڈو. اسپیشلی جنگین سائیکلوجی میں یہ ٹرمینولوجی ہے. اب شیڈو کسے کہا جاتا ہے؟ بچپن میں آپ کے ساتھ جو کچھ بھی برے تجربات ہوئے ہیں ان کو ہم شیڈو کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ بچپن میں جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے جو آپ کو ناپسندیدہ گزرا اور اس کو لے کے آپ کے من میں ایک برائی آ گئی, یعنی غصہ آ گیا. کیونکہ ایک بچے کے لیے اس کے ماں باپ ہی سب کچھ ہوتے ہیں. اگر انہوں نے اسے ڈانٹا یا روکا کسی چیز کو لے کے تو وہ ڈانٹنا یا روکنا کہیں نہ کہیں اس بچے کے لیے ایک غصے کا سبب بنا. انہوں نے اس کو ہمیشہ روکا, ہمیشہ ڈانٹا کسی بھی کام سے. وہ کام واقعی غلط تھا, پر اب اگر ہم اس چیز کو دیکھیں سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے, سائیکلوجی میں یہ چیز آتی ہے کہ غصہ اٹ سیلف ایک پازیٹیو ایموشن ہے. پازیٹیو مینس کیا ہے کہ غصے کو آپ کو وہاں پہ ظاہر کرنا چاہیے جہاں پہ اس کی ضرورت ہے. اور وہ انسانی فطرت میں اسی لیے آیا ہے کہ وہ انسان کے سروائیول یعنی زندگی کو جینے کے تجربے سے متعلق ہے کہ انسان زندگی کو بہتر طریقے سے جی سکے. اس کے لیے انسان کے اندر غصہ ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی حملہ کرے تو انسان خود کو ڈیفینڈ کر سکے. اسی طریقے سے حسد ہے. اب حسد تو بیسیکلی ہے کہ آپ کسی سے جلتے ہیں اور اس کو پوری طرح ختم کرنا چاہتے ہیں. پر حسد تو یہ تب بنے گا نا جب آپ کسی کو پوری طرح ختم کرنا چاہتے ہیں. پر کمپٹیشن سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا آپ سے آگے نہ نکلے. پر کمپٹیشن اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے. یعنی آپ علم میں کسی سے کمپیٹ کریں اچھے وے میں, یعنی آپ اس کو برا نہیں کہنا چاہتے جس شخص سے آپ کمپیٹ کر رہے ہیں, اور نہ ہی آپ اس کو نگلیکٹ کرنا چاہتے ہیں پوری طریقے سے کہ وہ پوری طرح برباد ہو جائے اور آپ آگے بڑھ جائیں. ایسا آپ یہ نہیں چاہتے. آپ صرف دیکھتے ہیں اور کوئی آئیڈیل بنا لیتے ہیں اپنا. جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ میں نے شاہ ولی اللہ کو اپنا آئیڈیل مانا, یا مجھے دلف ثانی کو مانا کہ میں ہاں ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چل کے ان جیسا کہیں نہ کہیں بننا چاہتا تھا یا بننا چاہتا ہوں. تو یہ ٹھیک ہے. تو کمپٹیشن اٹ سیلف برا نہیں ہے, پر کمپٹیشن برا کب بنتا ہے؟ جب یہ حسد میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہ حسد میں کب تبدیل ہوتا ہے؟ جب آپ کسی شخص کو دیکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے مجھے اس سے آگے نکلنا ہے, بس پیسوں کے معاملوں میں, دنیا کے معاملوں میں. اس کے بعد 4 گھر ہے تو میرے پاس 5 ہونے چاہیے, بھلے ہی اس کے 4 گھر میں سے ایک گھر میں توڑ ہی ڈالوں
میرے پاس 4 گھر ہے، ایک اس کا ٹوٹ گیا، میرے پاس 4 ہوں گے، ایک زیادہ ہوگا میرے پاس، بھائی اس طرح سے آپ کسی کو بھی نگلیکٹ کر کے اور گرا کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو حسد کہتے ہیں. اب اٹ سیلف یہ ایموشن کا جو بیز ہے وہ تو ٹھیک تھا، بیز مطلب کیا کہ کمپٹیشن، وہ ٹھیک تھا. اسی طرح غصہ اٹ سیلف ٹھیک تھا. اب میں یہ بات آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بچپن میں ہوتی ہے، مگر ماں باپ کیونکہ بچوں سے یہ بات بول دیتے ہیں، میں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، ماں باپ بچوں سے یہ بات بول دیتے ہیں کہ یار غصہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ مت کرو، اچھے بچے غصہ نہیں کرتے. تو اب بچہ غصے کو ایسوسیٹ کر دیتا ہے اچھائی سے، کہ مطلب اچھائی جو ہے وہ کیول تبھی ہو سکتی ہے جب آپ میں غصہ بالکل بھی نہ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بچوں کو غصہ کرنے دیں یا ان کو وہ سب کرائیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے. پر جب آپ کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، یعنی آپ چھوٹے ہوتے ہو، تو آپ زیادہ تر ایموشنس کو نگلیکٹ کر دیتے ہو. پر سائیکولوجی یہ کہتی ہے کہ آپ کے جتنے بھی ایموشنس ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، بلکہ وہ آپ کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اٹ سیلف ایک پاور رکھتے ہیں آپ کے وجود میں. میں پھر دہرا رہا ہوں اپنے جملوں کو. اینگر یا کمپٹیشن کی تمنا یا اٹ سیلف بہت ساری ایسی تمنا اور ایموشنس ہیومن مائنڈ میں ہوتے ہیں جنہیں ایکسیپٹینس چاہیے ہوتی ہے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جس شخص کے اندر ہم ہیں، جس باڈی میں ہمیں، وہ باڈی ہمیں پازیٹیوٹی کے ساتھ ایکسیپٹ کرے. آپ کا دکھ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اسے ویسے ہی ایکسیپٹ کریں جیسے آپ اپنے سکھ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ ہے ٹوٹل بات. اگر آپ کو کسی چیز کا دکھ ہوا بچپن میں، کسی نے بے عزتی آپ کی کر دی، وہ دکھ آپ کے اندر ہے اور آپ نے اس دکھ کو نہیں نکالا کیونکہ آپ ایک مرد تھے اور آپ کو یہ سکھایا گیا تھا کہ رونا تو عورتوں کی فطرت ہے، جو روتے نہیں ہیں، تو وہ دکھ جو تھا جس کا اظہار رونے میں ہو رہا تھا، آپ نے اسے دبا دیا اور آپ نے دکھ کو اٹ سیلف ایک نگیٹو چیز سمجھ لیا. یعنی اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں پروگرامنگ ہو گئی کہ دکھ ایک نگیٹو چیز ہے. اب ہوگا یہ کہ جب آپ بڑے ہوں گے، 20 25 30 سال کی ایج میں جائیں گے، تو وہی دکھ کہیں نہ کہیں آپ میں آئے گا آٹومیٹکلی، ایک ڈپریشن اور ایک، کیونکہ وہ بریڈ ہے آپ کے اندر، یعنی وہ دفن ہے آپ کے اندر، وہ دکھ، وہ غصہ، وہ آپ کی جتنی بھی انرجیز ہے جنہیں آپ نے غلط سمجھ لیا، وہ اٹ سیلف ٹھیک تھی، پر کیونکہ وہ غلط طریقے سے آ رہی تھی بچپن میں، آپ نے غلط سمجھ لیا اور اب آپ نہیں جانتے کیونکہ وہ اپنا چہرہ بدل کے سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہی جو جتنی بھی بری چیزیں ہیں، یہ ساری جب ایک جگہ کلیکٹیو اکٹھی ہو جاتی ہے آپ کے پرسونا کے ساتھ، کہ آپ دنیا میں اپنے آپ کو کیا دکھانا چاہتے ہو، جب وہ اس چیز کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتی ہے، تو پھر یہ پورا کا پورا شیڈو بن جاتا ہے، جس کو ہم صوفیہ کی زبان میں نفس کہتے ہیں، اور اسی کا تزکیہ ہمیں کرنا ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم وظائف کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم میں ایک طرح کی ریلیکسیشن آتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک طرح کی ریلیکسیشن آتی ہے، یعنی ہماری باڈی جو ہے وہ ریلیکس ہوتی چلی جاتی ہے دھیرے دھیرے کر کے. کسی بھی وظیفے کو، کسی بھی مراقبے کو آپ کرتے ہیں تو باڈی ریلیکس ہوتی ہے. اب باڈی کو ریلیکس کرا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ جب ہم ریلیکسیشن کی کنڈیشن میں جاتے ہیں تو ہم آسانی کے ساتھ اپنے ایموشنس کو دیکھ پاتے ہیں اور نفس کی ساری حرکتوں کو آسانی کے ساتھ خود سے الگ ہو کے دیکھ پاتے ہیں. کیونکہ نفس آپ کو تب بھڑکاتا ہے سب سے زیادہ جب نفس آپ کو یہ دکھا سکے کہ وہ آپ ہی ہو. یعنی نفس کی فیلنگ آپ کو نفس ایسے دکھائے گا، نفس کا غصہ آپ کو ایسے دکھائے گا جیسے وہ آپ کا غصہ ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ نفس جب بھی آپ کو یہ چیز شو کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ آپ ہی ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ ہی ہو، تو آپ اس کے چنگل سے نکل نہیں پاتے. پر جب آپ ریلیکسیشن کی کوشش کرتے ہو، زیادہ سے زیادہ ریلیکس رہنے کی کوشش کرتے ہو، ریلیکسیشن مطلب آپ کسی ایک جگہ اپنی پوری توجہ لے کے چلے جاتے ہو کسی بھی وظیفے کے تھرو، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی توجہ جب ایک جگہ ٹکتی ہے تو نفس کا ہتھیار کیا ہے؟ ایموشنز، فیلنگز، یا پھر تھاٹس، یعنی بہت سارے خیالات لے کے آنا، ان میں کوئی لاجک لے کے آنا، یہ اس کا مین ہتھیار ہے. اب نفس کیا کرتا ہے کہ ان کو اوپر لے کے آنے کی کوشش تو کرتا ہے، پر آپ کیونکہ ایک جگہ کہیں پہ اپنے من کو الجھائے ہوئے ہو، یعنی کسی ایک وظیفے میں، کسی ایک تصور میں، اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ نفس پورے طریقے سے اسے اوپر لا نہیں پاتا. کیونکہ جب نفس لانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. جب آپ اسے دیکھتے ہو اور اس کو اپنا آپ سمجھتے ہو تو وہ سسٹین کرتی ہے چیز، پھر آپ اس کے انفلوئنس میں آ جاتے ہو. یعنی نفس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ اپنی خواہشات، اپنی رغبات کو آپ کے جسم میں لا کر ایسا دکھائے کہ وہ آپ ہی ہو. اور وہ تب پاسبل ہو سکتا ہے جب آپ ان خواہشات، ان رغبات، ان تمام تر میلانوں کو جو نفس لے کے آیا ہے ان کو دیکھنے میں اتنے منہمک ہو جاؤ کہ آپ اپنے آپ کو بھول ہی جاؤ پورے طریقے سے، آپ کو لگے کہ وہ آپ ہی ہو. یعنی اگر وہ غصہ لایا تو آپ بس بری طرح سے گالی گپتا اور لوگوں کو پریشان کرنے کی کوششیں کرنے لگو. آپ یہ سوچو ہی مت کہ یہ غصہ آ کہاں سے رہا ہے میرے اندر، یہ لاجیکلی ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ہے. جب آپ ایسا نہیں دیکھتے تو آپ نفس کے انفلوئنس میں ہوتے ہو.
اب ہوتا یہ ہے کہ جب نفس ایسا نہیں کر پاتا، کچھ وقت تک تو وہ لائے گا یہ سب، پر آپ پوری طرح سے نہیں آ پا رہے، تو وہ اب یہ کرتا ہے کہ جو آپ کے بریڈ ایموشن سے نیچے، جو بہت مضبوط ہے اور بہت پرانے ہیں اور بہت امپورٹنٹ انرجی ہے آپ کے اندر کی، وہ ان کو اوپر لے کے آتا ہے کہ دیکھو یہ آدمی اب دوسرے طرف جا رہا ہے، پوری طرح اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ایک طرح کا غصہ بڑھ جاتا ہے، دوسرا وہ غم جو آپ کو بچپن میں سہن کرنا پڑا، نکلا نہیں صحیح ڈھنگ سے، وہ آنے لگتا ہے باڈی میں اوپر، اور وہ اتنا زیادہ آنے لگتا ہے باڈی میں اوپر کہ آپ صوفیہ کے مقالوں کو پڑھیں اگر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ اذکار کرنے والے بھاگ جاتے تھے جنگلوں کی طرف، مطلب اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، چیختے تھے، روتے تھے، انتہائی درجے کا رونا آتا تھا۔ تو اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ اس سے نپٹنے کا پھر طریقہ کیا ہے؟ اس سے نپٹنے کا طریقہ یہ کہ اس کو دیکھتے رہو، وہ جتنا غم ہے، وہ جتنی تکلیف ہے، وہ جتنا غصہ ہے، وہ اٹ سیلف ختم ہو جائے گا نکل نکل کے ایک دن، پر اس کو دیکھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ مطلب آپ مرو گے نہیں اس سے، غصہ آ رہا ہے، کچھ چیز ہو رہی ہے، تو بس اسے دیکھتے رہو کہ اپنی باڈی میں یہ چیز آ رہی ہے اور کہاں آ رہی ہے۔ اسی کو آج کل کے زمانے میں یہ CBT والے کوگنیٹیو بیہیویئر جو تھیراپی ہے، یہ بہت فیمس ہو رہی ہے آج کل، وہ یہی ہے بیسیکلی کہ اپنے نفس کو بہت غور سے دیکھتے رہنا اور اس کو اپنے آپ سے جدا کر لینا۔ یہ ایک بنیادی کام ہے مشق کا، پر ہوتا یہ ہے کہ ہم مشق شروع تو کر دیتے ہیں، پر وہ جب معاملات ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ان سے جدا نہیں کر پاتے۔ وہ کام کسی شیخ کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سکھائے کہ یار یہ چیز تو نہیں ہے، یہ بس آ رہے ایموشن، ان سے آزادی کا ایک ہی طریقہ، اور وہ یہ ہے کہ ان پہ دھیان نہ دیا جائے، بس دیکھتے رہو انہیں، ان پہ ریئیکٹ مت کرو، یہ تم نہیں ہو۔ اور یہ بہت لمبی پروسیس ہے، یہ بہت لمبا وقت لیتا ہے، تب جا کے آپ اس سے آزادی حاصل کر سکتے ہو۔ تو یہ چیز میرے ساتھ جب ہونے لگی تو مجھے اس سے نکلنے میں بہت وقت بھی لگا، کیونکہ میں مختلف شیوخ کے پاس گیا، بولتا بھی تھا، پر بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آ پاتی تھی، کیونکہ وہ اتنے پاورفل وے میں اوپر آتی ہے ایموشنس آپ کی، وہ جو بھی بریڈ ایموشنس ہیں، یعنی مطلب جو دفنائی گئی ایموشنس ہے بچپن میں، وہ اتنی پاورفل وے میں اوپر آتی ہے کہ آپ پھر ان سے نپٹ نہیں پاتے، اور پھر کنفیوزڈ ایک طرح کا برین فوگ ہونے لگتا ہے آپ کو، آپ کام نہیں کر پاتے دنیا کے بہت سارے۔ تو جب یہ دقتیں آنے لگتی ہے تو آپ کو مجبوراً پھر بند کرنا ہی پڑتا ہے وظیفے کو، اور زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ ذکر بہت کم کرتے ہیں، مطلب سلسلوں میں بہت سارے لوگ ہیں اور وہ 10-20 منٹ کے لیے کوئی مراقبہ کر لیتے ہیں، اس کی ایک عادت بنا دی، ایک اس کو روٹین بنایا، تو نفس کو لگتا ہے یار یہ کون سا میرے لیے پرابلم ہے، ہو کر بھلے خوب۔ وہ جب تک آپ نفس کو ایک تھریٹ نہ بتا دو کہ ہاں بھائی ہم اب میں اب بالکل تل گیا ہوں تیرے کو مارنے کے لیے، تب تک وہ یہ ساری چیزیں اوپر نہیں لائے گا۔ اور جب یہ ساری چیزیں اوپر آنا بند ہو جائے گی، اس کو لگ جائے گا نفس کو کہ نہیں اب تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس آدمی سے لڑنے کا، تب وہ پھر مان لے گا آپ کی بات۔ جب آپ کی باڈی دیکھنے لگے گی، جب آپ فیل کرنے لگو گے ان سارے ایموشنس کو جو نیچے دفنائے ہوئے تھے، جب وہ ختم ہوں گے، آپ ان کو دیکھ چکے ہوں گے، تو ان کے نیچے سے پھر جو اور چیزیں نکلے گی وہ چیزیں ہوگی جو مختلف عوالم سے کنیکٹ کرے گی آپ کو، جو آپ کی روح سے ریئل میسج آپ کو آئے گا، وہ تب آئے گا۔ پہلے آپ کو یہ ساری گندگی صاف کرنی ہوگی اپنے اندر، جتنے بھی آپ کے اندر وہ جذبات ہیں جو نگیٹو ہے، نگیٹو مطلب وہ آپ کو لے کے نگیٹو وہ جذبات ہو گئے ہیں اور وہ اٹ سیلف ایک الگ پرسنالٹی رکھتے ہیں، یہ بات میں بار بار دہرا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ وظائف کریں تو اب اسی وجہ سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، یعنی وظائف وغیرہ کرنے کی اسی لیے منع کری جاتی ہے لوگوں سے کہ بھائی پاگل ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب جو ہائیسٹ وظائف ہے بہت ساری کتابوں میں جو لکھے ہوئے ہیں کہ جن میں آپ کو بولا جاتا ہے کہ پرہیز کرو، روزانہ 1,00,000 مرتبہ اور 1,000 10 20,000 25,000 مرتبہ پڑھو، تو تب یہی اسی لیے کہتے ہیں کہ پرہیز کرو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو اپنے نفس کے اوپر انتہا درجے کا کنٹرول چاہیے۔ وہ کنٹرول کچھ لوگ ایسا کرتے کہ وہ کھانا ہی بند کر دیتے ہیں، مطلب بالکل ایک دم مائنر سا کھائیں گے کہ بس وہ زندہ رہ سکے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ نفس کو پگھلانے کا ایک اور طریقہ بھوک بھی ہے نا، کہ آپ کھانا ہی بند کر دو، اس میں ہوگا کہ جتنی کمزور باڈی ہوگی اتنا ہی کمزور نفس ہوتا چلا جائے گا، اس میں پاور نہیں رہے گی، کیونکہ وہ الٹیمیٹلی پاور تو باڈی سے لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا مائنڈ کام کرنا چاہیے کیول۔ تو بہت سارے سلسلے میں اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہے، پر اب ہوا یہ ہے کہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا رہا اس ٹائم پہ، تو جب وہ ہو رہا تھا تب میں نے سائیکلوجی کو بہت ڈیپلی پڑھنا چالو کرا۔ پہلے میں نے وظائف انتہا کم کرے، پھر میں نے سائیکلوجی پڑھی، اس کے بعد مختلف شیوخ سے ملا بھی اور ان کی کتب کا مطالعہ بھی کیا، یعنی میں نے جب دیکھے اس طرح کے معاملات اور ان سے نپٹنے کا کیا طریقہ ہے، تب پھر میں باقاعدہ اس فیلڈ میں آگے آیا اور میں نے بہت زیادہ وظائف کرنا چالو کر دیا بعد میں، جب میں نے سائیکلوجی کو اچھے سے سمجھا۔ دوسری ایک اور چیز میں نے یہ کری کہ ینگین سائیکلوجی میں ایک چیز پائی جاتی ہے، اس کو ایکٹیو امیجنیشن بولتے ہیں، اور وہ حضور میں نے پڑھا تھا، ہاں کس کی بات ہے یار، وہ ابن عربی کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ ہاں شیخ الاکبر ابن عربی کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ وہ اپنے نفس سے بات کر لیا کرتے تھے،
تو وہ اپنے نفس سے بات کر لیا کرتے تھے. وہ چیز مجھے بڑی حیران کن لگتی تھی کہ یار میں اسے کروں کیسے. وہاں مجھے انڈین سائیکلوجی میں اس کے کہیں نہ کہیں تار ملتے ہوئے نظر آئے. میں نے اس کو ڈھنگ سے سیکھا اور میں نے اپنے نفس سے بات کری, اور پھر اس کے بعد وہ جو چینجز آنے لگے, تغیرات میرے اندر آنے لگے, وہ پھر اسٹیبل رہے. یعنی میں نے اپنا تزکیہ پھر اسی طریقے پہ کرا, اپنے نفس سے بات کری, اس کو سمجھایا, اس کو نصیحت دی, اس کو بہت حد تک اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کری, اچھا بنانے کی کوشش کری. تب پھر وظائف کے کرنے سے جو اندر کے معاملات کھلنے لگے وہ پھر کچھ حد تک ٹھیک تھے. میں نہیں کہتا میں بہت بڑا ولی ہوں یا میں نے سب کچھ کھول لیا وغیرہ وغیرہ, میں بس اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کہ ہوا ایسے تھا بیسیکلی میرے ساتھ. اب اگر آپ اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پھر میرے سارے اس ویڈیو میں جو کچھ میں نے بولا اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے بڑھیں کہ اگر آپ انتہا درجے پہ یہ سب کر رہے ہیں تو وسوسے تو آئیں گے ہی آئیں گے. وہ سب سے پہلے وہی آئیں گے اگر وظیفہ کام کرے گا تو. اگر آپ اتنا ایسا وظیفہ کر رہے ہیں اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تو آپ جان لیں کہ وہ کام ہی نہیں کر رہا. پھر یا تو آپ کو کشف حاصل ہو جانا چاہیے, یا مطلب اگر آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور وہ صحیح سے کام کر رہا ہے, کچھ بھی کوئی بھی مراقبہ کر رہے ہیں, کوئی بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں جو اسپریچولیٹی سے ریلیٹڈ ہے, تو اس وقت ہونا یہ چاہیے کہ یا تو آپ کو انتہا درجے پہ سارے ایموشنس اوپر آنے چاہیے جو نگیٹو تھے اور آپ ان کو دیکھ کے ان سے آزاد ہو جائیں, یا آپ کو کشف آ جانا چاہیے. دونوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے. اگر دونوں میں سے ایک چیز نہیں ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, آپ آرام سے پڑھ پا رہے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم ہے. پھر وہ دوا اتنی ہے ہی نہیں کہ وہ بیماری کو جا کے کچھ مطلب اثر کر رہی ہو. تو پھر آپ کو دوا یعنی اپنی خوراک, اپنے وظیفے کو بڑھانے کی ضرورت ہے. یا دوسرا پھر آپ کچھ اور دیکھیں, اپنے شیخ سے پوچھیں کہ اس کا کیا کریں. تو دیٹس آل. اب آگے جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر ضرور کروں.